حکایات صحابہ میں سے حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذباب کے لفظ سے بال کٹوا دینا۔ وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوا، میرے سر کے بال بہت بڑھے ہوئے تھے، میں سامنے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذبابن ذبابن۔ میں یہ سمجھا کہ میرے بالوں کو ارشاد فرمایا، میں واپس گیا اور ان کو کٹوا دیا۔ جب دوسرے دن خدمت میں حاضری ہوئی تو ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا لیکن یہ اچھا کیا۔ فائدہ: ذباب کے معنی منحوس کے بھی ہیں، بری چیز کے بھی ہیں۔ یہ اشاروں پر مر مٹنے کی بات ہے کہ منشا سمجھنے کے بعد خواہ وہ غلط ہی سمجھا ہو، اس کی تعمیل میں دیر نہ ہوتی تھی۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہی فرما دیا کہ تم کو نہیں کہا تھا، مگر یہ چونکہ اپنے متعلق سمجھے اس لیے کیا مجال تھی کہ دیر ہوتی۔ ابتدائی اسلام میں نماز میں بولنا جائز تھا، پھر منسوخ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے حسب معمول سلام کیا، چونکہ نماز میں بولنا منسوخ ہو گیا، پابندی لگ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران سلام کا جواب نہ دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے جواب نہ دینے سے نئی اور پرانی باتیں یاد آ کر مجھے مختلف خیالات نے گھیرا۔ کبھی سوچتا فلاں بات سے ناراضی ہوئی، کبھی خیال کرتا کہ فلاں بات پیش آئی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ نماز میں کلام کرنا منسوخ ہو گیا ہے، پابندی لگ گئی ہے، اس لیے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، تب میری جان میں جان آئی۔ صحابہ کرام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا کیسا جذبہ تھا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذبابن ذبابن، یعنی کوئی بھی نامناسب چیز نظر آئی اس کی طرف توجہ دلائی کہ ایسا ہو تو صحابی نے سمجھا کہ شاید پیغمبر کریم مجھے فرما رہے ہیں، شاید مجھے فرما رہے ہیں، یقین بھی نہیں ہے، فوری طور پر بال کٹوا دیے۔ حالانکہ بال بڑے رکھنے کے اندر کوئی دنوں کی بات نہیں، سال ہا سال لگتے ہیں۔ سال 2 سال سے کسی نے بال بڑے رکھے، ان کی حفاظت کرتا رہا، ان کو کٹانا آسان کام نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں شوق کیا رکھے ہوتے ہیں، سنبھالنا بھی مشکل ہے، لیکن ان کو بولو کاٹو تو وہ مانتے نہیں ہیں۔ ہمارے سندھ کا ایک شخص تھا، اسی کی مونچھیں بہت بڑی تھیں، سامنے سے ناک کے نیچے، یہ تو صحیح تھی سنت کے مطابق، لیکن سائیڈ والی مونچھیں بڑی رکھتا تھا، اس کا بس شوق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس طرح کی مونچھیں ہوتی تھی کہ ناک کے برابر لیول میں نیچے صاف، بہت چھوٹی، لیکن اس کے بعد سائیڈوں سے بڑی رکھتے تھے۔ تو یہ بندہ بھی ایسا کرتا تھا۔ تو اسی کو ایک مرتبہ ایک بزرگ تھے مولانا عطا اللہ صاحب کمبر والے، حضرت سائیں بیر والوں کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ تو وہ بندہ جیسے حضرت کے سامنے آیا، بولا یار آپ کی یہ مونچھیں مجھے اچھی نہیں لگتی، کیوں رکھی ہیں؟ بولا شوق ہے۔ بولا چھوڑو شوق کو۔ اسی ٹائم پر حضرت نے کینچی منگائی اور اس کی مونچھیں اپنے ہاتھ سے کاٹیں۔ جیسے ہی مونچھیں کاٹیں تو دونوں آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے۔ بولا ٹھیک ہے استاد جی۔ لیکن پھر جب حضرت نے کینچی رکھ دی اور بات ختم ہو گئی، پھر اس نے بتایا کہ اللہ کی قسم میرا بیٹا جب فوت ہوا تھا اس میں مجھے اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا ابھی مجھے دکھ ہوا، لیکن بزرگ کے ہاتھ تھے اس وجہ سے میں منع نہ کر سکا۔
ادب دیکھو، آج کے زمانے کی باتیں ہیں۔ تو مونچھیں یعنی بال کا کٹانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا اس نے مطلب یہ سمجھا کہ مجھے فرما رہے ہیں، فوری طور پر کٹا دیا۔ یا یہی واقعہ دیکھو، اتنا صدمہ ہو رہا ہے کہ بچے کے مرنے سے زیادہ، لیکن اس کے باوجود استاد کو بول نہیں رہے، چھوڑو، نہیں آپ کا کیا کام ہے، یہ میری مونچھیں، میں جانوں میرا کام۔ حالانکہ شرعاً ناجائز بھی نہیں تھیں، لیکن ایک نام اچھا نہیں لگ رہا کہ مولوی ہو کر کے یا پھر دیندار آدمی ہو کر کے اس طرح سے کرے۔ تو ادب بڑی چیز ہوتی ہے۔ فضائل قرآن میں سے ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار ما احترق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن پاک کو کسی چمڑے میں رکھ دیا جائے پھر وہ آگ میں ڈال دیا جائے تو جلے گا نہیں۔ قرآن پاک کو اگر کسی چمڑے میں، کسی کپڑے میں، کسی چادر میں رکھ کر کے آگ میں ڈالو، جلے گا نہیں۔ مشائخ حدیث اس روایت کے مطلب میں دو طرف گئے ہیں۔ بعض کے نزدیک چمڑے سے عام چمڑا مراد ہے جس جانور کا ہو، اور آگ سے دنیاوی آگ مراد ہے۔ اس صورت میں یہ مخصوص معجزہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، جیسا کہ اور انبیاء کے معجزے ان کے زمانے کے ساتھ خاص ہوئے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ چمڑے سے مراد آدمی کا چمڑا ہے، انسان کا چمڑا، اور آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے۔ اس صورت میں یہ حکم عام ہوگا، کسی بھی زمانے کے ساتھ مخصوص نہ ہوگا۔ یعنی جو شخص بھی قرآن والا ہو کہ اپنے جسم کے اندر، اپنے چمڑے کے اندر قرآن کو دل میں سمایا ہوا ہے، اس کو اگر جہنم میں ڈالا بھی جائے تو آگ کا اس پر اثر نہ ہوگا۔ دونوں مقصد حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمہ اللہ نے بتا دیے۔ ایک مقصد یہ ہے کہ اگر واقعی کسی کپڑے میں ڈال کر کے، چمڑے میں ڈال کر کے اس کو آگ میں ڈالو تو قرآن پاک نہیں جلے گا۔ یہ نبی پاک کے زمانے کے ساتھ خاص تھا معجزہ۔ جیسے پیغمبر کریم کے انگلیوں سے پانی کا نکلنا، یہ معجزہ خاص تھا اسی زمانے کے ساتھ۔ اسی طریقے سے جانوروں کا نبی پاک کے ساتھ بات کرنا، درختوں کا سلام کرنا، پتھروں کا سلام کرنا، یہ بھی معجزے تھے، لیکن آج کے زمانے کے لیے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کا بھی یہی معجزہ خاص نبی پاک کے زمانے میں ہی تھا، کبھی کبھار بعد میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا تھا شاہ عبدالعزیز، تو اس کے زمانے کے اندر اس طرح کا واقعہ ہوا کہ کسی پنڈت نے بولا کہ آپ کا دین حق نہیں ہے، اگر آپ کا اپنے دین پر اعتماد ہے تو آپ اپنی کتاب کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ میں اپنی کتاب کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں اور چھلانگ لگاتے ہیں، آپ اپنی کتاب کو آگ میں ڈالو، میں اپنی کتاب کو آگ میں ڈالتا ہوں، دیکھتے ہیں جو جل گئی وہ غلط، جو بچ گیا، جو کتاب نہ جلی وہ حق پر۔ تو حضرت کو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ یہ کوئی دھوکہ کر رہا ہے، اپنی کتاب کو کیمیکل وغیرہ ایسا لگایا ہے کہ آگ نہیں لگے گی، اور باقی یہ ہے کہ میں نے تو اس طرح کی کوئی پلاننگ کی نہیں ہے۔ تو پھر اس نے بولا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ اپنی مذہبی کتاب کو آگ میں ڈالنا اچھا نہیں ہے، آپ اپنی کتاب کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ، میں اپنی کتاب کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، پھر لگاتے ہیں چھلانگ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا کسی قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بچائے گا، لیکن وہ سمجھ گیا کہ کیمیکل تو میں نے تو کتاب کو لگایا، اپنے آپ کو تو نہیں لگائے، بھاگ گیا۔
فبہت الذی کفر۔ تو خیر اس حدیث مبارکہ میں خاص طور پر یہ سمجھائے کہ اگر آپ کے سینے میں قرآن آ گیا آپ جہنم میں نہیں جاؤ گے، جہنم میں گئے بھی نا تو جہنم تمہیں کچھ جلائے گی نہیں۔ جیسے فرشتے اسی جہنم میں گھوم رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، تو قرآن والا جہنم میں جائے گا ہی نہیں، اگر گیا بھی تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ فضائل نماز میں سے ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو وہ شخص کامیاب ہوگا اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز بیکار ثابت ہوئی تو وہ نامراد ہوگا، خسارے میں ہوگا۔ اور اگر کچھ نماز میں کمی پائی گئی تو ارشاد ہوگا کہ دیکھو اس بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کو پورا کر دیا جائے۔ اگر نفل نکل آئیں تو ان سے فرضوں کی تکمیل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد پھر اس طرح باقی اعمال روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا۔ یعنی پہلے مرحلے میں نماز ہے، اگر نماز کامل ہے تو پھر بچ سکتے ہیں۔ نماز اگر پوری نہیں ہے تو تمہاری زکوٰۃ، خیرات، صدقے وہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ نماز پڑھو پھر اگلا مرحلہ بھی آئے گا۔ اور نماز کے اندر اگر انسان ہے کبھی سستی ہو جاتی ہے، کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہوا کہ آپ کو پتہ نہ لگا اور آپ کے کپڑے پلید تھے، نماز تو نہیں ہوئی۔ قطرہ کا وغیرہ پیشاب کا لگا ہوا تھا، نماز تو نہیں ہوئی۔ چلتے پھرتے کوئی چھینٹیں لگ گئیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو پتہ نہ بھی لگے تو حقیقت میں نماز تو نہیں ہوئی۔ باقی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس کی مہربانی ہے، واپس کر دے، اس کی مرضی ہے۔ تو نماز کے اندر خطرہ ہوتا ہے کہ شاید نہ قبول نہ بھی ہوئی ہو، رہ گئی ہو، بے توجہی سے پڑھی ہو۔ اس وجہ سے نوافل بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ قیامت کے دن فرضوں کی کمی پر اللہ تعالیٰ نفلوں کے ذریعے سے پوری کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو نماز کی پابندی نصیب فرمائے۔ اور ابھی یہ تبلیغ کا اجتماع، رائے کا اجتماع آ رہا ہے، ایک مرحلہ تو ابھی چل رہا ہے، دوسرے مرحلے کے لیے اگلی جمعرات سے شروع ہوگا۔ یہاں سے بھی کافی سارے ساتھی تیار ہوئے ہیں، اور بھی جن ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور ممکن ہے تو جانے کی کوشش کریں۔ اسی گاڑی میں جگہ ہو جائے جو جہاں سے طے کی ہے تو بھی ٹھیک، نہیں تو ریل گاڑی کے ذریعے سے اور کسی ساتھیوں کے ذریعے سے اگر ممکن ہے تو کوشش کریں ضرور، اور اگر نہیں بھی ممکن تو دل میں تمنا رکھو گے اخلاص کے ساتھ تو بھی شاید اللہ تعالیٰ اجر عطا کریں گے۔ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے لیکن فضیلت سے خالی بھی تو نہیں ہے، بہت زیادہ ثواب اور اجر کا ذریعہ ہے۔ ظاہر ہے اگر دینی جذبے سے، سیکھنے سکھانے کے جذبے سے، علماء کے اور لوگوں کے، دیندار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی جذبے سے اگر ہم جائیں گے تو ہمارا ایک ایک قدم، ایک ایک روپیہ انشاءاللہ اجر اور ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماعات کو مبارک بنائے، برکت والوں بنائے، اور آنے والوں کو کی دلی جائز تمناؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔